बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा शाफ। और इस वक्त नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट की जा रही हैं, कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं जिससे ये लगता है कि जैसे जस्टिस यहिया अफरीदी का फ़ायदा नहीं नुकसान किया गया है। और वो उस के लिए दलील ये दी जा रही है कि जस्टिस यहिया अफरीदी की वैसे तो जो मुद्दत मुलाजमत है, यानी कि रिटायरमेंट का जो एक टाइम है उनका, वो 6 साल है। यानी कि वो 6 साल अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बनते, यानी कि वैसे नॉर्मल चीफ जस्टिस बनने से पहले जो उनका एक टाइम पीरियड था वो 6 साल तक का था। यानी कि वो 6 साल तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह सके। उस दौरान वैसे भी उनकी जो एक बारी है वो चीफ जस्टिस बनने के लिए आती है, टर्न आता है, इस आइनी तरमीम से हटकर भी देखा जाए तो। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि जस्टिस यहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बन गए और चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है इस वक्त आइनी तरमीम के बाद वो 3 साल है। यानी कि जस्टिस यहिया अफरीदी अब 3 साल चीफ जस्टिस रहेंगे और उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे। यानी कि उनकी 3 साल जो आम रूटीन में 3 साल और 6 साल थी, अब वो 6 साल की जो मुद्दत मुलाजमत मतलब 3 साल भी यानी कि आ गई है। यानी कि 3 साल वो कम हो गई है, आइनी तरमीम से उनको नुकसान हुआ है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो लेकिन सरप्राइज़ अभी बाकी हैं। देखिए, ये वक्ती जो एक ख़तरा था उसको टाला गया है। वक्ती ख़तरा था जो अपकमिंग चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके एक तेवर एकदम से जो है वो बदल गए, या उनका जो मामला था मखसूस नशिस्तों के केस में जो उन्होंने सारा एक रायता फैला, तो वो एक ख़तरा था हुकूमत के लिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब भी इस तरह की बातें कर चुके थे। तो इस ख़तरे से निमटने के लिए जो वक्ती तौर पर एक हल है वो आया है। आप ये कह लें कि आइनी तरमीम की जो मुकम्मल एक प्लान है उसकी एक दुम जो है वो अभी आपके सामने आई है। अभी पूरा जो प्लान है वो भी एग्जीक्यूट होना है। और वो आप शुरू से आपने देखा, वो जो पहले मसवदे पर भी शोर पड़ा था वो अभी सब कुछ होकर रहना है। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। और अभी ये जो मामला है मैं इसको पहले तो हल कर दूँ आपके सामने कि जनाब वो 3 साल जो है वो उनकी मुद्दे मुलाजमत कम हो गई है। देखें, जैसे ये 3 साल पूरे करेंगे तो अगले चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो भी इसी हुकूमत ने कर रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत की का जो पहले मसवदा था और जैसे आइनी तरमीम का पहली दफ़ा जिक्र हुआ तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का शोर था वो था सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने का मामला। की जो कानून साजी थी, आइन साजी थी, वो आइनी मुद्दे मुलाजमत बढ़ानी थी। और वो उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी मुद्दे मुलाजमत बढ़ाने की, वो IMF की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक उनका मुतालबा था कि आप जो इतनी बड़ी अमाउंट आपकी है ख़जाने से, इतना बड़ा चंक है वो जो पेंशनर्स को चला जाता है, इसको सॉर्ट आउट करें, इसको हल करें, इसका कोई सोल्यूशन निकालें। तो उसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि आप सरकारी मुलाजमत की जो मुलाजमीन हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दें, उसको 65 ईयर्स से 68 ईयर्स कर दें, यानी कि 3 साल बढ़ा दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो अभी नहीं हुआ। वो चूँकि इस वक्त काजी साहब का रखना डाल दिया गया था कि काजी साहब को जो है वो एक्सटेंशन देनी है, इस वजह से उसके ऊपर जो है वो मौलाना फजल रहमान या दीगर जो भी एक एतराज़ था तो इस वजह से उसको टर्न डाउन किया गया। लेकिन वो टर्न डाउन हुई नहीं है हतमी तौर पर। मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि वो दुम अभी आपके सामने आई है। तो वो जो अभी आप 68 ईयर्स और अभी आप 6 साल का जो कह रहे हैं ना यहिया अफरीदी साहब का, कि यहिया अफरीदी साहब जो है वो 6 साल की मुद्दत थी उनकी, तो अब वो 3 साल रहेंगे, 3 साल कम जो है वो अपनी मुलाजमत करेंगे। नहीं सर, अभी ये आइनी तरमीम का जो सिलसिला है अभी चलना है, अभी मज़ीद तरामीम आनी है। और वो इस हवाले से बहुत से लोग हिंट भी दे चुके हैं, हुकूमती लोग दे चुके हैं, मिनिस्टर वकील कह चुके हैं कि भी 27वीं तरमीम के ऊपर काम हो रहा है, हमले की छुट्टियां मनसूख हैं। अभी तो बहुत कुछ आना है। अभी दुम आई है आपके सामने, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जैसे ही ये हुकूमत पेंशनर्स का मामला हल करने के लिए दोबारा जो एक नई तरमीम लेकर आएगी, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी मुद्दत मुलाजमत 68 साल जब कर दी जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली वो जो जस्टिस यहिया अफरीदी साहब हैं वो कंटिन्यू करेंगे। फिर सब कंटिन्यू करेंगे ना, सिर्फ यहिया अफरीदी कंटिन्यू कि नहीं करेंगे, फिर बाकी जो मुलाजमीन है सरकारी वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो उसके साथ यहिया अफरीदी साहब भी जैसे ही उन बतौर चीफ जस्टिस वो कंटिन्यू कर सकेंगे। और देखें, जब आइनी तरमीम आएगी तो नया जो सिलसिला शुरू किया जाएगा, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस हुकूमत ने एक और जो जिसकी तरफ ध्यान शायद आपका नहीं जा रहा वो ये है कि इस हुकूमत ने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका मामला भी देखना है।
اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے، چونکہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے سول ملٹری کی، وہ ایک بہت اچھی سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ ہوئی ہے ابھی، اور وہ پھر ساری سلسلے جو ہے وہ بڑے اچھے سموتھلی چل رہے ہیں. تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ تسلسل قائم رہے. تو اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے اس کو بھی اس حکومت کے لیے بہت ایک امپورٹنٹ اس کا کردار ہوگا. تو وہ بھی اس حکومت کی مجبوری آپ سمجھ لیں. اور اس پالیسی کو کنٹینیو رکھنا، اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے آرمی چیف کی ایکسٹینشن بھی بہت ضروری ہے. اور اس کا ویسے تو وہ ایک دستخط کے ساتھ ہو جانی ہے، لیکن وہ جب مدت ملازمت ادھر بڑھنی ہے تو وہ پھر وہ سلسلہ بھی آپ کا ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے، بلاول بھٹو جو بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ بار بار اس ایمفسائز کرتے رہے تھے، بلاول بھٹو یہ کہتے رہے کہ آئینی عدالت ہی بنا کر ہم جو ہے وہ دم لیں گے، آئینی عدالت ہی بنے گی. وہ آئینی عدالت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے کسی بھی صورت میں. وہ بلاول بھٹو آئینی عدالت سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے تھے. پھر ایسا کیا ہوا اچانک جو ہے وہ بلاول بھٹو آئینی بینچ پر مان گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انہیں سمجھایا گیا، اور انہیں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جو اصل خطرہ ہے اس کو ٹال دیتے ہیں، چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ والا اصل خطرہ تھا اس کو ٹالتے ہیں، باقی معاملہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئینی عدالت بنا کر ہی دم لیا جائے گا. اینی بینچ، خواجہ آصف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آئینی جو بینچ ہے وہ گناہ بے لذت ہے. ہمیں ایسے گناہ کا فائدہ ہے کیا اگر آئینی بینچ ہی بنانا ہے؟ تو آئینی بینچ سے معاملہ آگے جانا ہے، اور آئینی عدالت بھی آپ کی بننی ہے. باقی جو میں ترامیم آنی ہے ان میں آپ دیکھیے گا، میں یہ بھی وثوق سے بات کر رہا ہوں کہ آئینی بینچ نہیں، آئینی عدالت بنے گی. اور ابھی وقتی طور پر یہ جو ہے وہ سارا انتظام کیا گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. اور جب اگلی ترمیم میں آئینی عدالت پہ اتفاق کیا جائے گا، اس کے لیے رستہ کھولا جائے گا، جیسے بھی انتظامات کیے جائیں گے. اب تو ٹائم مل گیا نا، پہلے ٹائم نہیں تھا، تو اس لیے باقی مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو ہے وہ ان کی منت سماجت کی جا رہی تھی. پھر ابھی تو پورا انتظام کرنے کا بھی ٹائم مل گیا، اب تو ٹائم ہے. تو آئینی عدالت جب بنے گی تو آئینی عدالت کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے، یہ میرا انالیسس ہے یا میرا فورس یہ ہے کہ قاضی صاحب کی بھی واپسی ہو سکتی ہے. دیکھیں جب آپ آئینی عدالت کے لیے قانون سازی کر رہے ہوں گے تو اس میں اتنی سی شک ڈالنے میں کیا مذائقہ ہو گئی یہ چیز ڈالنے میں کہ کوئی ریٹائرڈ سینئر جج جو ہے وہ یا سپریم کورٹ کا جج وہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس بھی لگ سکتا ہے. تو وہ قاضی صاحب کو اٹھا کے اس کے تحت وہ چیف جسٹس لگا دیں گے، اس کا آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں گے آئینی عدالت کا. وہی پلان جو پہلے تھا وہ اب دوبارہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں تو وہ قاضی صاحب ایک وقفے کے بعد دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. مطلب یہ اگر حکومت چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ ترامیم تو انہوں نے باقی ابھی مزید لے کر آنی ہے. تو اگر وہ قاضی صاحب کو دوبارہ لے کر آنا چاہیں تو اس سیٹ اپ کے تحت، اس بندوبست کے تحت لا بھی سکتے ہیں. اور ایسی چیزیں اس وقت شہر اقتدار میں زیر غور بھی ہیں، یہ میں آپ کو یہ بھی جو ہے وہ بتا دوں آپ کو. اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس وقت یہ رائے پائی جا رہی تھی جیسے ہی جسٹس یحییٰ افریدی کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، پہلے تو یہ کہا گیا کہ وہ ریزائن کر دیں گے اور وہ معذرت کر لیں گے. وہ چونکہ ایک ہی چیمبر سے ہیں، اطہر من اللہ جسٹس منصور اور یحییٰ افریدی کے آپس میں سنکرونائزیشن بھی بہت اچھی ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ جسٹس منصور کا حق مارا جائے تو وہ چیف جسٹس ہی بنے، تو وہ معذرت کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، کچی گولیاں تو کھلی نہیں ہے کسی نے کہ ان کے کنسنٹ کے بغیر ہی جو ہے وہ ان کا نام دے دیں. تو جنہوں نے اتنا سب کچھ کیا تو وہ کچھ سوچ کر ہی کیا ہے نا، کوئی پلاننگ کر کے کیا ہے. بہرحال انہوں نے معذرت تو نہیں اب کی، لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ یا جو جسٹس منیب ہیں وہ سپرسیڈ ہونے کے بعد ریزائن کر دیں گے. ابھی ریزائن تو انہوں نے کیا نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے جسٹس یحییٰ افریدی کا اوپینین سامنے آیا. اوپینین ان کا یہ سامنے آیا کہ جو وہاں کے واقفان حال ہیں، جو رپورٹرز ہیں، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کسی ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا ماضی میں، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس منصور علی شاہ کی موجودگی میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا کہ جب ایک جج سپرسیڈ ہو جائے تو اس نیچے سے کوئی چیف جسٹس بن جائے تو نظرداز ہونے والے جج کو، سپرسیڈ ہونے والے جج کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو یہ ایک کائنڈ آف مشورہ جو ہے وہ ماضی میں جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ کو دے چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ ویسے تو ابھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، ابھی خوش المنگل ہے، کوئی ایسی چیز ہے نہیں اور نہ ہی وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے وہ ساری صورتحال، سارا جو پورا ایک میں نے آپ کو مستقبل کا بھی جو ہے وہ احوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا، کیا کیا ممکنات ہیں آگے مستقبل میں.
اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اپ کمنگ چیف جسٹس ہے، کوئی بھی چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ افریدی ہیں تو وہ ان کو قبول کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے جیسے ماضی میں وہ کر چکے ہیں۔ آتے ہی جو ہے جسٹس جنرل عاصم منیر جیسے آرمی چیف بنے تو انہوں نے اعتراضات شروع کر دیا، لیکن ان کا ان سے کوئی پھڈا نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود پھڈا بنا لیا۔ پھر اب تک جو حالات و واقعات وہ آپ کے سامنے ہیں، خود جو وہ بیل مجھے مار خود کی طرح جو ہے کہ مستحق انہوں نے خطرے کو دعوت دی۔ اب پھر اس کے بعد قاضی فائزہ صاحب آئے تو پھر ان سے بھی انہوں نے پنگا لیا، اور پھر آپ نے دیکھا سب کچھ ابھی تک جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن اب شاید انہیں تھوڑی سی عقل آئی ہے کہ اب جو نئے چیف جسٹس آئے تو ان سے پنگا نہیں لینا، ان کے خلاف محاذرائی نہیں کرنی، کمپین نہیں چلانی، اور تاکہ کوئی معاملات ان کے خراب نہ ہو۔ تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، سیاسی فیصلہ ہے، سیاسی جماعتیں ایسا ہی سوچتے اور ایسا ہی کرتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سسٹین کر پاتی، قائم رہ پاتی ہے یا نہیں رہ پاتی۔ یہ صرف یہ پریس ریلیز کی حد تک ہی فیصلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کے خلاف کوئی محاذرائی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری خبریں ہیں وہ ساری میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔